بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یقول اذا سلم۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تکبیر تحریمہ سے شروع ہوئے تھے اور سلام کے اوپر نماز کو ختم کر دیا۔ اب کتاب الصلاۃ کے ابواب تو چلیں گے، لیکن یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد جو اذکار ہیں یا جو دعا ہے وہ جو پڑھی جاتی ہے اس کو یہاں پر بیان کریں گے، اور یہ باب بڑا اہم باب ہے، اس لیے اس باب تو ایک ہوگا لیکن اس کو ہم تقسیم کریں گے اور اس کے اجزاء بنائیں گے، جز نمبر 1 اور جز نمبر 2 اور جز نمبر 3 کے عنوان سے، اور ہر جز کے اندر پھر ایک تو یہ ہوگا کہ دعا کی فضیلت آئے گی، پھر فرائض کے بعد جو فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس پہ حدیث پیش کریں گے، اور پھر فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس پہ احادیث اور ائمہ اربعہ کے اقوال جو ہے وہ عرض کریں گے، اور پھر اجتماعی طور پہ جو دعا مانگی جاتی ہے ان پہ انشاءاللہ العزیز بحث کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو اکابرین ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں بالاستیعاب اس کو لکھا ہے اس پہ عرض کریں گے، اور پھر آخر میں اس پہ جو قانون ہیں وہ قانون اس پہ عرض کریں گے، اور ان تمام باتوں کے ضمن میں ان لوگوں پہ رد خود بخود ہو جائے گا جو فرض کے بعد دعا مانگنے کو بدعت کہتے ہیں۔ تو سامعین سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں دعا جو ہے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں غالباً اللہ نے فرمایا کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، کہ جب میرے بندے آپ سے یہ پوچھتے ہیں اے میرے محبوب کہ اللہ کہاں ہیں، تو آپ کہتے ہیں وہ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور جو جملہ ہمیں مطلوب ہے وہ اگلا ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور 24ویں پارے میں سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 60 میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ بھئی جو لوگ مجھ سے دعا کرتے ہیں، یعنی یہاں پر اللہ جل شانہ نے دعا مانگنے کا، دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور ایک حدیث میں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 کتاب الدعوات صفحہ نمبر 175 پہ 2 حدیثیں بیان کی ہیں۔ ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی الدعاء مخ العبادہ، اور ساتھ ہی اس کے نیچے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ تو بھئی دعا جو ہے اس کے بہت فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا تو تمام عبادات کا مغز ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، اور تمام عبادات میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نماز محتم بشان چیز ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، اذکار جو بھی ہیں، قرآن کی تلاوت، مراقبات، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام میں سے محتم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے نزدیک محتم بشان چیز، محتم بشان عبادت وہ نماز ہے۔ تو نماز تمام عبادتوں میں محتم بشان ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس نماز کے بعد جو دعا ہے وہ اس کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ تو اس میں 2 امر ہیں، ایک تو اللہ جل شانہ نے جو حکم دیا ہے دعا مانگنے کا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، جو مجھ سے مانگتے ہیں یعنی تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اب جو آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ،
کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ جو بالفاظ دیگر ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ نماز کے بعد دعا کو بدعت کہتے ہیں، دعا کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا ثابت ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں ہمارے بڑوں نے لکھا ہے گویا کہ یہ آدمی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ان ارشادات کے مطابق یہ چھلکا لے کے جا رہا ہے، مغز چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو دعا کو عبادت کا مغز کہہ رہے ہیں، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا ہے ہی نہیں تو سمجھ لے کہ یہ چھلکا ہے بغیر مغز کے۔ اور دوسری حدیث میں نعمان بن بشیر کی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا وہی عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ الفاظ مترادفہ ہے کہ نماز بھی دعا ہے اور دعا بھی نماز ہے، نماز دعا ہے اور دعا نماز ہے، یعنی نماز کو اگر دیکھا جائے تو دعا کا مجموعہ ہے، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اپنی عاجزی، اپنے آپ کا گرا دینا، اپنا تذلل بیان کرنا اور اپنی ذلت کی انتہائی درجے میں سجدے میں چلے جانا کہ انسان کا جو سب سے بہترین عضو ہے سر، وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دینا، یعنی اپنی ذلت کی انتہا کو ظاہر کرنا اور اللہ کی بڑائی کی انتہا کو ظاہر کرنا، یہ نماز کا مجموعہ ہے۔ یہی بات بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ دعا بھی نماز ہے اور نماز بھی دعا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو دعا کا جو مقام ہے شرعیت کے اندر وہ بہت اہم ہے، اور دعا یہ اللہ جل شانہ سے راز و نیاز کی باتیں ہیں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ دعا ہے ہی نہیں خصوصاً نماز کے بعد، اور جو لوگ نماز کے بعد دعا کو بدعت کہتے ہیں وہ اپنے الفاظ پہ غور کریں۔ اللہ حکم دے رہے ہیں دعا مانگو، اللہ حکم دے رہے ہیں دعا مانگو، اور حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے اور دعا وہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اور ہم یہ جملہ اس پہ کہیں کہ بھئی دعا ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، اب اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے صبح سے شام تک، اور شام کو جب مزدوری لینے کا وقت آ جائے تو مزدوری چھوڑ کے چلا جائے، یعنی ہمارے جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ہماری سمجھ کے مطابق ان احادیث کا مطلب یہ ہے، مثال سے یہ ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک دیہاڑی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور رات کو جب مزدوری کا وقت آ جائے تو مزدوری چھوڑ کے چلا جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس مزدور نے صرف مزدوری کی اور پیسے نہیں لیے۔ تو جو آدمی کہتا ہے کہ نماز کے بعد دعا ہے ہی نہیں اور نماز کے بعد دعا مانگنی نہیں چاہیے اور نماز پڑھ کے چلا جانا چاہیے، گویا یہ اس مزدور کی طرح ہے جو صرف دیہاڑی کرتا ہے، کام کرتا ہے، رات کو مزدوری نہیں لیتا اور ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ تو دعا کا اثبات، دعا مانگنا، یہ تو قرآن کی آیات، صحیح روایات سے اس کا مجموعہ ثابت ہے، اس پہ اگر ہم بولنا چاہیں تو گھنٹوں بیان ہو جائے گا۔ صرف خیر الکلام ما قل و دل، اور فرمایا کہ بھئی بہترین بات وہ ہے جو تھوڑی ہو لیکن سمجھانے والی ہو۔ تو یہ تمہیدی بات یہ سمجھ لیں کہ دعا کا انکار کرنا، دعا کو بدعت کہنا اور نمازوں کے بعد کہنا، عام طور پہ نہیں کہتے، یہ لوگ کہتے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا یہ بدعت ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں یہ جو ہم نے باب باندھا ہے یہ اس کی تمہید ہے، اس میں انشاءاللہ اس کے ٹکڑے بنیں گے اور ہر باب میں اس پہ بحث کریں گے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا احادیث سے ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا احادیث سے ثابت ہے، اجتماعی طور پہ مانگنا احادیث سے ثابت ہے، اور اس طرح ہمارے اکابر کی تمام کتابوں سے بالاستیعاب ثابت ہے، اور اس کے اندر جو قانون ہے اس کو عرض کریں گے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کو بدعت نہ کہا جائے۔ ہاں اس مسئلے میں لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نماز، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بہت زیادہ غلو ہے، اور کچھ لوگوں نے ایسا کر لیا کہ نوافل اور سنتیں پڑھنے کے بعد اجتماعی طور پہ مساجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، فرض بھی پڑھ لی، سنت بھی پڑھ لی، نفل بھی پڑھ لیے، پھر اس کے بعد اجتماعی طور پہ امام صاحب دعا مانگتے ہیں، لوگ ان کی دعا میں آمین کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ادھر غلو کر لیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ بھئی اب حق درمیان میں ہے، حق درمیان میں ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ دعا فرض کے بعد مانگنا بدعت ہے، یہ بھی حق نہیں ہے۔
اور جو لوگ اس جملے کے قائل ہیں، ہم انشاءاللہ آخر میں انہی کی کتابوں سے حوالے بھی دیں گے کہ ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے، انشاءاللہ وہاں سے بھی حوالے پیش کریں گے۔ اور یہ جو لوگ فرائض کے بعد، سنت نوافل پڑھنے کے بعد اور اجتماعی طور پہ امام صاحب جہری دعا مانگتے ہیں، لوگ ان کی اقتداء میں آمین کہتے ہیں، ان کو ہمارے اکابر نے بدعت کہا ہے، یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ بھئی یہاں تو اختلاف فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کے بارے میں رولا پڑا ہوا ہے، تو نوافل کے بعد اجتماعی طور پہ آپ نے تمام احادیث کا ذخیرہ تلاش کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ درس چل رہا ہے، حضور علیہ السلام نے تو سنت نفل گھر میں پڑھے، مسجد میں اجتماعی طور پہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن حق درمیان میں ہے۔ یہ صورت بھی غلط ہے اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نہیں ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ انشاءاللہ ان دروس کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو واضح کریں گے اور آخر میں ایک محاکمہ کریں گے کہ اصل طریقہ کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے، اپنے اکابر کی کتابوں کے حوالوں کی روشنی میں انشاءاللہ آخر میں یہ محاکمہ بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔